نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی کے وائس کے معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل پر۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت پیش آنے والے چند غیر معمولی واقعات ہم اب آپ کو اس ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ جو شہنشاہی ایران کے محل میں پیش آیا تھا، ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل الخرائطی اپنی کتاب حواتف الجان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کی ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کی ایوان کے 14 کنگرے یعنی گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ دوستو، اگر بات یہاں تک ہی محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا تھا، مگر اس زلزلہ کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ کے ٹھنڈ پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس مقدس آتش کدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحیرہ ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کا کر ابلنے والا ہو گیا۔ دوستو، نوشیروان یہ تمام واقعات دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے اپنے مشیر موبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس سے رائے طلب کی۔ موبزان نے نوشیروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس یعنی ایران کی طرف امڑے آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروان، جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، تو اوپر سے یہ خواب سن کر اور پریشان ہو گیا۔ اس نے موبزان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ موبزان نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک سے تعبیر جاننے کے لیے کسی بڑے عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشیروان نے موبزان کے مشورہ پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منظر کو بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ وہ فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور نوشیروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا، جیسے روم کے حکمران قیصر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کسریٰ کے حسب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبدالمسیح بن عمرو بن حیان بن نفیلہ غسانی کو بھی ساتھ لے آیا۔ دوستو، نوشیروان نے عبدالمسیح بن عمرو کو تمام واقعات اور موبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبدالمسیح بن عمرو نے جواب دیا، اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ اس کے بارے میں یعنی ان خواب کے بارے میں میرے ماموں ستیح سے، جو شام میں کیسری روم کی طرف سے نائب سلطنت ہیں، ان سے دریافت کیا جائے تو اچھا ہوگا، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ اور بڑے علم والے ہیں
اور کہانت کے فن میں بھی بہت بڑا طاق رکھتا ہے، اور اس بارے میں مجھ سے وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں ستیح کے پاس شام بھیج دیا۔ عبد المسیح بن عمرو شام کے دارالحکومت دمشق اپنے ماموں ستیح کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنی زرعی مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشیروان کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروان کی خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر ستیح چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا اپنے ماموں کی طرف سے، تو وہ یہ سمجھ کر کہ ستیح نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، یعنی ماموں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، شکایتاً عبد المسیح نے چند اشعار پڑھے جن میں ستیح کے عدم التفات کا گلہ کیا گیا۔ ستیح اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہے اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا گیا ہے، تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسرائے ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھین جائے گی، بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل کیسری روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ بھی انہی عرب ناقہ یعنی اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں ستیح کا جواب نوشیروان کو دے کر فارس واپس آ کر سنایا، تو نوشیروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصہ بعد ستیح کی پیشنگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس و روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی، وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں پائے تکمیل کو پہنچی، اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کی سموں تلے رون دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی علم لہرا دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اسلامی کہانی میں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ گیا ہو۔ اگر پسند آ گیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک دے کر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اجازت چاہتے ہیں دوسری ویڈیو تک۔ والسلام، اللہ حافظ۔